کاش میں خلیفہ نہ بنتا، میں خلافت کو یا عمر کے حوالے کرتا یا ابو عبیدہ جراح کے حوالے کرتا۔ آپ نے کتاب تو دیکھا نہیں ہے، اور سند، کتاب اگر نہیں دیکھا تو سند بھی نہیں دیکھا نا۔ آپ نے سنا ہوا ہے جن کا میں ذکر کرتا ہوں، میں کتاب دکھاتا ہوں۔ اچھا جی، چھوٹا سا ایک پہلے سوال ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے اوپر اکثر اعتراضات جو ہے شیعہ حضرات کی طرف سے سننے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وصال افسوس کیا کہ میں خلافت کے معاملے میں نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتا یا سیدہ پاک کے حوالے سے۔ تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا یہ اعتراض ہی ہے، بات ہی ہے، اس کے اندر کچھ رمق نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ تو آپ کے کتب میں ہے بھائی، آپ کے کتب میں موجود ہے نا، تاریخ طبری، کتاب الاموال ابن زنجوی وغیرہ میں موجود ہے۔ سر جی، کتب میں موجود ہونا کسی روایت کا، وہ تو پھر اس طرح تو قابل اعتراض نہیں ہوتی نا بات۔ اس طرح تو کافی ساری باتیں دیکھیں، اصول کافی میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، تو شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے روایت۔ ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں کہ بیٹی جو ہے اس کا اطلاق عربی زبان میں ربیبہ پہ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال میں آپ کو صحیح حدیث دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی۔ آپ کو پتہ ہے احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کی وہ صحیح احادیث پہ ہیں، مما لم یخرجہ البخاری و مسلم فی صحیحیہما، تالیف ضیاء المقدسی، جزء اول، چھاپ دار الخضر فی بیروت لبنان۔ اچھا، اس میں کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ نمبر 88۔ یہ کافی لمبی حدیث ہے، روایت عبد الرحمن ابن عوف عن ابی بکر۔ عبد الرحمن ابن عوف کی روایت ہے ابو بکر سے، دخلت علی ابی بکر اعوده فی مرضه الذی توفی فیہ، میں ابو بکر کی مرض الموت میں اس کے پاس گیا تھا جس میں وہ مر گیا تھا، میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پہ جو باتیں ہوئی اور بھائی یہ سب ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ جو حافظ ابن حجر کے نزدیک، ذہبی وغیرہ کے نزدیک، محدثین کے نزدیک جو کتاب ہے احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کی، یہ سب صحیح احادیث پہ مشتمل ہے۔ اس نے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کتاب میں جتنے احادیث لاؤں گا یہ صحیح احادیث لاؤں گا، یہ کافی مشہور ہے۔ صحیح بخاری جو ہے اس کے متعلق بھی ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن اس میں بھی احادیث جو ہیں ضعیف ہیں۔ تو اس طرح یہ جو کتاب ہے، آپ جو ہے نا، آپ جو پھر اجماع سے خارج ہو گئے۔ ہمارا بات ہے نا، بات ہے جماعت مخالفین سے۔ آپ اگر کوئی شاذ عقیدے کے حامل ہیں کہ بخاری کو صحیح نہیں مانتے تو وہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اس نے کہا اما انی لا آسی علی شیء الا علی 3 فعلتہن بلی فعلتہن وددت انی لم افعلہن۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مرنے کے وقت مجھے افسوس نہیں ہے مگر سوائے 3 چیزوں پر کہ میں نے ان کو انجام دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یا لیت، کاش میں انجام نہ دیتا ان کو، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے ان کو انجام نہیں دیا ہے، اور یا لیت، کاش میں ان کو انجام دیا ہوتا، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کاش پوچھا ہوتا۔ اچھا، وہ جو چیزیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوتا وہ یہ ہیں، وَأَمَّا الثَّلَاثَ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي سَأَلْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 چیزیں جو یا کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا وہ یہ ہیں، فَوَدِدتُّ أَنِّي كُنْتُ سَأَلْتُهُ فِي مَنْ هَذَا الْأَمْرِ فَلَا يُنَازِعُهُ أَهْلَهُ، کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ یہ امامت کس کا حق بنتا تاکہ اس پہ کوئی جدال نہ ہوتا، اور میں کاش ان سے پوچھتا کہ کیا انصار کو بھی امامت میں نصیب ہے، خلافت میں نصیب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی پوچھتا۔ یہ دوسری چیز، اور تیسری چیز کاش میں ان سے دریافت کرتا وہ یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا کہ پھوپھی اور بتیجی، پھوپھی اور بتیجی، ان کا میراث کیسے ہوتا ہے، ان کے میراث کا مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے صفحے پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو میں نے انجام نہیں دیا، کاش میں انجام دیا ہوتا۔ فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ سلام اللہ علیہا او ترکتو، اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ قبضہ نہ کرتا، ان کے گھر کو مکشوف نہ کرتا، ان کے گھر پہ حملہ نہ کرتا اور اس کو چھوڑ دیتا۔ وَإِنْ
وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَيَّ الْحَرْبِ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَيَّ الْحَرْبِ، چاہے کہ وہ انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ جنگ کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے، مجھ پر جنگ لڑنے، اعلان جنگ کے لیے انہوں نے اپنا دروازہ بند کیا ہوتا، میں کاش اس دروازے کو نہ توڑتا۔ وَدِدْتُ أَنِّي يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت هذا الأمر في عنق أحد الرجلين أبو عبيدة أو عمر، اور میں چاہتا کہ اے کاش روز سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ نہ بنتا، ٹھیک ہے نا، میں خلیفہ نہ بنتا، میں امر امامت کو، خلافت کو یا عمر کے گلے پہ ڈال دیتا، یا کس کے گلے پہ ڈال دیتا، ابو عبیدہ جراح کے گلے میں، فکان امیر المؤمنین، وہ خلیفہ بنتا اور میں وزیر ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا اعتراف ہے بھائی۔ اب اس کی صحت چاہیے تو ہم اس کا صحت آپ کو دکھاتے ہیں، وہ یہ خود انہوں نے کہا وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عن ابی بکر، یہ خود فرماتے ہیں جناب آپ کا جو ہے صفحہ نمبر 90 پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حافظ ضیاء المقدسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، حدیث حسن ہے، اور آپ کو پتہ ہے حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہیں۔ جی جناب، جی یہ صرف کتب میں نہیں، آپ کے کتب میں بھی ہے۔ جی اب عرض یہ ہے کہ اس کے پیچھے سند نہیں ہے، اور آپ نے جو اس کے اوپر یہ فرمایا ہے کہ امام زاہبی اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب صحیح ہے۔ تو کسی کتابی طور پہ اگر کوئی کتاب صحیح ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہر روایت صحیح ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات تو بالکل اصول کے خلاف ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بخاری کے متعلق بخاری پر لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ساری احادیث کو جو ہے وہ مانتے ہیں، ایسا نہیں، تو یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، اگرچہ یہ تبریک کے اندر آپ نے سند دیکھا اس کا؟ آپ نے تو سند دیکھا بھی نہیں نا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں۔ وہ جو محدث ہے، محدث جو ہے وہ جس صاحب تعلیف ہے، جو خود محدث ہے، وہ کہہ رہے اس کی سند حسن ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کے اس کے احادیث حسن ہے یا صحیح ہیں، یا حسن ہے یا صحیح ہیں۔ آپ نے تو دیکھا بھی نہیں سند، آپ تو اپنی طبیعت سے دیکھیں، آپ کو متن پسند نہیں آیا نا، آپ نے تو تحقیق تو نہیں کی، آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ حدیث سن رہے ہیں، تو آپ نے تو یہ دیکھا بھی نہیں، آپ کو شاید یہ کتاب کا نام بھی نہیں سنا ہے نا۔ سند تو دور، اس حدیث کی سند تو دور کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، وہ یہ شخص کہہ سکتا ہے جس نے تحقیق کیا ہو یہ حدیث ضعیف ہے؟ جی میں نے دیکھی نہیں ہے، دیکھی نہیں نا، آپ دیکھے بغیر کہہ رہے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے، اب ملاحظہ فرمائیے، اجازت دیں، یہ کتاب تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام تالیف الذہبی جلد نمبر 14، یہاں پر ان کے کتاب کے متعلق ذکر و تصانیف ضیاء مقدسی کے جو تصانیف ہیں ان میں سے ایک الاحادیث المختارہ ہے، خرج منہا 90 جزءا، یہ وہ احادیث ہیں، انہوں نے یہاں پہ 90 جز بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے احادیث کے، جو احادیث کے کتاب کے حصے ہوتے ہیں ان کو جز بولتے ہیں، 90 جو اجزاء پر مشتمل ہے، وہی الاحادیث التي تصلح ان يحتج بها سوا ما في الصحيحين۔ خوب توجہ دیجئے کہ یہ المختارہ کی جو احادیث ہیں وہ احادیث ہیں کہ یہ حجت لانے کے لیے یہ صالح ہیں، یہاں پہ آپ کو صحیح احادیث ملتی ہیں، صحیح احادیث ملتی ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ، وہ کیا ہیں؟ وہ ضیاء مقدسی کی المختارہ ہیں، اور یہ مستدرک حاکم سے بہتر ہے، حافظ حاکم نیشابوری کے مستدرک سے بہتر ہے، تالیف الحافظ عبد الرحیم بن الحسین العراقی، یہاں پر صفحہ نمبر 24 میں، وَمِمَّنْ صَحَّحَ أَيْضًا مِنَ الْمُعَاصِرِينَ، ہمارے معاصرین میں سے جنہوں نے صحیح پہ کتاب لکھی ہے، صحیح حدیث پہ مشتمل کتاب لکھی ہے، وہ کہیں حافظ ضیاء الدین محمد ابن عبد الواحد المقدسی، جمع کتابا سماہ المختارہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام رکھا ہے مختارہ، التزم فیہ الصحہ، اور اس نے اس کتاب میں اس نے ذمہ لیا ہے کہ صرف صحیح احادیث کو وارد کریں۔ اب آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں بھائی، اتنے بڑے بڑے حفاظ ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، آپ ادھر کتاب دیکھا نہیں، حدیث دیکھے نہیں، کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ یا اس روایت کے حوالے سے تحقیق ہوگی، کلی طور پہ کتاب کے متعلق امام زاہبی کہتے ہیں، امام ابن حجر کہتے ہیں، یا امام عراقی کہتے ہیں، یا کوئی اور امام کہتا ہے کہ اس کتاب کی حدیث جو ہے وہ زیادہ اچھی ہیں، حسن ہیں یا صحیح ہیں، تو اس سے بالکل یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ بات ختم ہوگی۔ نہیں، بات آپ کی غلط ہے، بات آپ کی غلط ہے۔ دیکھیں میں نے ذہبی کے نص الفاظ آپ کو دکھائے، ذہبی کیا کہتا ہے، اور خود ضیاء مقدسی اتنا بڑا حافظ ہے، اس نے اپنے کتاب میں کہا یہ حدیث حسن ہے،
نقل کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ آپ وہی بات کر رہے ہیں نا سر جی، آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں. اس طرح آپ اصول کافی کی ساری روایات کو صحیح سمجھتے ہیں؟ بالکل صحیح جس کے سمجھتے مقدمے ہیں. میں لکھا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میرے شیعہ کو کافی کافی نہیں، وہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ کافی کافی ہے، یہ عوام میں مشہور ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن ہم صحیح سمجھتے ہیں. یہ حدیث ہے جو مقدسی ہے، وہ حدیث نہیں ہے، اور یہ حدیث ہے جو مقدسی نے لکھی ہے. وہ بھائی وہ کسی کتاب میں نہیں ہے. کافی کافی ہے، کوئی کتاب حدیث نہیں ہے، وہ کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ حدیث ہے، یہ کتاب میں لکھا ہے، جو مقدسی کی حدیث ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا. اچھا، مقدسی کے حدیث کے متعلق میں ایک نقطہ عرض کروں عزیز میرے بھائی بات کرنے دیں، کہ ابو بکر مرتے وقت کیا کہتا ہے؟ کاش میں خلیفہ نہ بنتا، اور میں خلافت کو یا ابو بکر عمر کے حوالے کرتا یا ابو عبیدہ جراح کے حوالے کرتا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی اگر آپ مجھ سے کوئی شخص پوچھے کہ آپ کیا امت مثلا یا اس شہر میں سب سے افضل شخص اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، میں کہوں جی ہونا چاہتا ہوں، میں ہونا چاہتا ہوں. یہ تو اس سے تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں کہ میں اپنے ملک میں سب سے افضل مسلمان، سب سے با تقوی مسلمان، سب سے اللہ کے. تو ابو بکر کی خلافت کی بطلان کی واضح دلیل کہ اس نے سقیفہ میں بھی یہی کہا تھا، سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی انصار سے یہی کہا تھا کہ تم چاہو ابو عبیدہ سے بیعت کرو، یہ تو بخاری میں بھی موجود ہے، یا عمر سے بیعت کرو، یا ابو عبیدہ سے بیعت کرو. تو عمر نے کہا نہیں، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں. تو اس وقت بھی اس کا یہ قول تھا، مرتے وقت بھی یہ قول تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اگر وہ واقعاً منسوس ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو یہ کبھی نہیں کہتا. آپ نے کتاب تو دیکھا نہیں ہے، اور سند، کتاب اگر نہیں دیکھا تو سند بھی نہیں دیکھا نا. تو آپ تو ویسے صرف تعصب کی روح سے، ایک شخص نے کتاب بھی نہیں دیکھا، سند بھی نہیں دیکھا. جنہوں نے کتاب دیکھا ہے محقق محدث بڑے تاریخ میں، ان جیسا کوئی ہے نہیں. حافظ عبد الرحیم العراقی، حافظ ابن حجر کا استاد، حافظ الذہبی، کتاب طبقات الحفاظ میں عبد الرحمن سیوطی کہتے ہیں کہ 4 ایسے ہستیاں ہیں کہ علم تصحیح و تضعیف احادیث میں سب علماء ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، سب ان کے عیال ہیں. ایک ہے حافظ الذہبی، ایک ہے حافظ عبد الرحیم العراقی، ایک ہے حافظ ابن حجر العسقلانی، اور چوتھا حافظ یوسف مزی ہیں. ان حضرات میں سے 2-3 تو یہاں پہ آ گئے نا، 2-3 انہوں نے اس کتاب کی تصحیح کی اور سب احادیث کی تصحیح کی. اب جو علم رجال میں اور تضعیف و تصحیح احادیث میں سب علماء ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، انہوں نے تصحیح کیا. اب یہ حضرت جو ہیں نہ کتاب دیکھا ہے نہ حدیث دیکھا ہے، صرف اور صرف تعصب کی روح سے، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنے آخر عمر میں کیا کہا ہے. عزیزو ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب الاموال لحمید ابن زنجوی، متوفى سنہ 251، تحقیق شاکر ذیب فیاض، الاستاذ المساعد بجامعة الملک سعود، الجزء الاول. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 303 میں. یہ کہتے ہیں اس حدیث کا کوئی سند نہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہی حدیث اس کتاب میں بھی ہے، اس کے علاوہ تاریخ طبری میں بھی ہے، اس کے کتاب الاموال ابن ابی عبید میں بھی ہے. کہتا ہے سند نہیں ہے. حدثنا حمید انبأنا عثمان بن صالح حدثني الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي حدثنا علوان بن صالح ابن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أباه عبد الرحمن بن عوف دخل على أبي بكر في مرضه الذي قبض فيه. پھر باقی وہی حدیث ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. یہ اس کے کہہ رہے سند نہیں ہے. کیوں سند نہیں ہے؟ بہت مختلف کتب میں اس کی سند موجود ہے. طبری میں اس کی سند ہے، کتاب الاموال ابن ابی عبید میں اس کی سند ہے، ابن زنجوی میں اس کی سند ہے. نہیں، آپ نے وہ مقدسی کی کتاب زندگی میں دیکھی؟ آپ نے سچی بات بتا، آپ زندگی میں دیکھیں مقدسی کی کتاب، اس کی رنگ پیلی ہے، اس کی رنگ بلو ہے، پیلی ہے، کون سی دیکھیے زندگی میں حدیث، زندگی میں اس کی سند آپ نے جانچ پڑتال کی ہے؟ ویسے بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں حدیث نہیں ہے. الحمدللہ ہم جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، ہم تحقیق کر سکتے ہیں. یہ کیوں ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا؟ کر سکنا اور بات ہے، کر سکنا اور بات ہے، کر چکنا اور بات ہے. اس کی نظر نہیں پڑی تو وہ نیلی پیلی ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ ایسی بہت ساری کتابیں ہوں گی جو آپ نے بھی نہیں دیکھی. بھائی جس کتاب کو میں نے نہیں دیکھی، میں نہیں کہتا وہ ضعیف ہے. فرق یہ ہے کہ آپ نے جس کتاب کو نہیں دیکھی وہ کہتا ہے وہ ضعیف ہے. بھائی آپ نے دیکھی نہیں تو کیوں کہتے ہیں ضعیف ہے؟ چشتی صاحب آپ نے سنا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے جن کا میں ذکر کرتا ہوں، میں تو کتاب دکھاتا ہوں، میں تو کتاب دکھاتا ہوں، نام پڑھتا ہوں. کیوں نہیں؟ میں نے ان کے کتابیں چاٹے ہیں میں نے. آپ اس کتاب کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب یہ حدیث صحیح نہیں ہے نا.
چیک کرنے سے جی؟ پہلے کیوں کہا آپ نے ضعیف ہے؟